الصلاة خير من النوم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج میں ایک بہت ہی اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آج میرے بیان کا عنوان ہے کورونا وائرس اور قیامت کی نشانیاں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یعنی اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان کا جو سامیانہ اور زمین کا جو فرش اللہ تعالیٰ نے بچھایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے، با مقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں بنائیں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، اور بنانے میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ جیسے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان اور جنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی طریقے سے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد اور حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے قیامت آئے گی
تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اس میں ہر ایک کو، یعنی اس دن قیامت کے دن جو ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ یعنی جو بھی انسان کرے گا دنیا کے اندر، اس کو اس کا بدلہ جو ہے قیامت کے دن ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ قیامت کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دینے کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا ہے، جس دن وہ نیکوکاروں کو اور بدکاروں کے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے گا، اور نیکوں کو جنت کی نعمتیں اور بدوں کو جہنم کا عذاب دے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بتا دیا کہ قیامت بالکل قریب ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اب جب آپ حدیث پاک کو پڑھیں گے تو حدیث پاک کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے میرے آقا نے قیامت آنے سے پہلے چند نشانیوں کی نشاندگی میرے آقا نے کی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ دنیا کے اندر معاملہ پیش آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنگ تبوک میں آیا۔ اس وقت آپ ایک چمڑے کے خیمے میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عوف بن مالک، قیامت سے پہلے تم 6 نشانیوں کو گن لو۔ یعنی میرے آقا نے بتایا کہ اے عوف بن مالک، قیامت آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں جو ہیں وجود میں آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ پہلی چیز میرے آقا نے بتائی میری وفات، دوسری چیز میرے آقا نے بتائی بیت المقدس کا فتح ہونا، تیسری چیز میرے آقا نے بتایا کہ پھر ایک وبا آئے گی، اور چوتھی چیز پھر میرے آقا نے بتایا، چوتھی چیز مال کی اس قدر زیادتی ہوگی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دیے جائیں گے پھر بھی وہ ناراض ہی رہے گا۔ پانچویں چیز پھر ایک فتنہ ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، اور چھٹی چیز جو میرے آقا نے بتائی پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، مگر رومی کفار بد عہدی کریں گے اور اتنا بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے کہ اس لشکر میں جو ہے 80 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، یہ 6 چیزیں میرے آقا نے بتائی کہ قیامت آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں جو ہے ظہور میں آئیں گی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیو، قیامت کی یہ نشانیاں جو 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، قیامت کی یہ نشانیاں تقریباً جو ہے سبھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ یہ 6 چیزیں جو میرے آقا نے حضرت عوف بن مالک کو بتایا تھا، یہ 6 چیزیں جو ہے تقریباً سبھی ظاہر ہو چکی ہیں۔ پہلی نشانی میری وفات، یعنی میرے آقا نے بتایا کہ میری وفات، پہلی چیز میرے آقا نے جو بتائی تھی میری وفات، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس عالم دنیا سے عالم آخرت کا سفر فرمانا، اور یہ سفر جو ہے 11 ہجری میں ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے 11 ہجری میں دنیا سے پردہ کر لیا۔ دوسری نشانی جو میرے آقا نے بتائی تھی بیت المقدس کا فتح ہونا،
بیت المقدس کا فتح ہونا۔ بیت المقدس جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری میں فتح ہو چکا ہے۔ اور تیسری نشانی جو ہے، تیسری نشانی جو میرے آقا نے بتائی، طاعون کی وبا۔ تیسری نشانی میرے آقا نے بتائی تھی کہ طاعون کی وبا، یہ علامت بھی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت کے ایام میں ظہور پذیر ہوئی۔ یعنی یہ وبا بھی، طاعون کی یہ وبا بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آ چکی ہے، ظہور میں یہ وبا آ چکی ہے۔ زمانہ اسلام میں یہ سب سے پہلا طاعون ہے، زمانہ اسلام میں یہ سب سے پہلا طاعون ہے۔ اس وبا میں 3 دن کے اندر 70,000 آدمی مر گئے تھے۔ 3 دن کے اندر 70,000 آدمی مر گئے تھے، چونکہ اس وقت اسلامی لشکروں کا پڑاؤ جو تھا وہ بیت المقدس کے قریب ایک گاؤں امواس میں تھا، اس لیے تاریخوں میں اس وبا کا نام طاعون امواس پڑ گیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی نشانی بھی پوری ہو گئی، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری نشانی وبا کی شکل میں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی، دور خلافت میں پوری ہوئی۔ یعنی جب بیت المقدس فتح ہو چکا، پھر اس کے بعد وہاں کا نظام پورا درست ہونے کے بعد جب وہ لشکر امواس تک پہنچتا ہے اور امواس میں اپنا پڑاؤ کرتا ہے، تو وہیں پر جو ہے وبا کی، طاعون کی بیماری آ جاتی ہے، وبا آ جاتی ہے، جس میں 3 دن کے اندر 70,000 لوگ مرے تھے، 70,000 لوگ مرے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ یاد رکھنا کہ یہ طاعون، یہ وبا جو پہلی مرتبہ آئی حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، اور یہ وبا جو ہے زمانہ اسلام کی پہلی وبا تھی۔ زمانہ اسلام میں سب سے پہلا طاعون یہی تھا، زمانہ اسلام میں سب سے پہلا طاعون یہی تھا۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، موجودہ زمانے میں ہم اور آپ جس زمانے میں موجود ہیں، موجودہ زمانے میں بھی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، جس کو ڈاکٹروں نے کورونا وائرس کا نام دیا ہے، جس کی وجہ سے اب تک ہمارے ملک ہندوستان میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھو دیا۔ حالات یہاں تک ہو گئے ہیں کہ ہماری مسجدیں اور حج کے لیے خانہ کعبہ بھی بند ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ اسلام میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جب ایک وبا کی وجہ سے ہماری مسجدیں اور خانہ کعبہ حج و عمرہ کے لیے بند ہوا۔ زمانہ اسلام میں جب پہلا طاعون آیا، 3 دن کے اندر 70,000 آدمی مر گئے، پھر بھی نہ مسجدیں بند ہوئی تھی نہ ہی خانہ کعبہ۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، خانہ کعبہ کا بند ہونا بھی، خانہ کعبہ کا بند ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ دیا نہ جائے۔
مسند ابی یعلا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ کا حج چھوڑ نہ دیا جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ جو آج بیت اللہ شریف بند ہے، مسلمانوں کے لیے نجدی حکومت نے اپنے باپ داداؤں کو خوش کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کر بیت اللہ کی زیارت سے مسلمانوں کو محروم رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آنے والی وبا سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور یقین کامل کے ساتھ بیت اللہ شریف کو ہر عام و خاص کے لیے کھول دینا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ دجال مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، تو کورونا وائرس کے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے؟ یہ مقامات یعنی مدینہ منورہ تو دار الشفا ہے۔ اے نجد کی بدماش اولادو، اب ہمارا دار الشفا کھول دو تاکہ بیمار شفا پائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، موجودہ دور میں سعودی حکومت کے کارنامے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم خانہ کعبہ سے محروم نہ ہو جائیں۔ جو آج کے حالات وہاں کے بن چکے ہیں، اس کو دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خانہ کعبہ سے بھی محروم ہو جائیں، کیونکہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ ایک بدبخت حبشی جو ہے قرب قیامت خانہ کعبہ کو گرا دے گا، اور اس کے بعد فوراً جو ہے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب دوسری حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ حبیب پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ اکھاڑ پھینک رہا ہے۔ یعنی جب آپ ان حدیثوں کو ملائیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ قرب قیامت جو ہے خانہ کعبہ کو ایک حبشی گرائے گا جس کا رنگ کالا ہوگا اور اس کی پنڈلیاں جو ہے چھوٹی ہوں گی اور ٹانگ چوڑی ہوگی۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر واضح طور پر بتا دیا کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی پہچان کیسی ہوگی اور اس کا کہاں سے تعلق ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اور یہیں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک کیا کیا ہوگا ہر چیز کے بارے میں میرے آقا جانتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، گویا
میں اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز ہم سب کے آقا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ میرے آقا کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، کوئی بھی چیز آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں ایک طرف کورونا وائرس کی وجہ سے ہماری مسجدیں بند ہیں، وہیں پر ایک اور نئی بات سامنے آئی جو 1400 سال میں کبھی نہیں آئی تھی۔ لوگ اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے، یعنی جب یہ وبا آئی ہے تو لوگ اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے، یہاں تک کہ نماز جماعت سے بھی نہیں ہو رہی تھی، دوری بنا کر جماعت کی جا رہی تھی، اپنوں سے دور بھاگ رہے تھے لوگ، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا تھا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا تھا، ماں اپنے شوہر سے بھاگ رہی تھی۔ لوگ اپنوں سے اس طریقے سے اس بیماری کی وجہ سے بھاگ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ جیسے ایک قیامت بپا ہے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہیں، ہر طرف لوگ پریشان ہی نظر آ رہے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس نقشے کو میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک بلا آئے گی۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بلا آئے گی، اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا، اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا، دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے، اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے، آدمی کو عار دلایا جائے گا، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو چھوڑ کر نکل جائے گا، بھائی بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ اس حدیث پاک کو آپ آج کے زمانے میں اپنی نظر کے سامنے رکھیں، موجودہ وقت میں اس وبا میں یہی ہو بہو ہو رہا ہے جیسا میرے آقا نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ آج بھی لوگ جب سے یہ وبا آئی ہے، اس وبا میں جو بھی گرفتار ہوتا ہے، لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، لوگ اس کو عار دلاتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ماحول ایسا ہو گیا کہ جس کو سردی زکام بخار ہو جاتا تھا، لوگ اس کو بھی خراب نظر سے دیکھنے لگتے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ نقشہ میرے آقا نے تو پہلے ہی 1400 سال پہلے ہی ہماری نظروں کے سامنے رکھ دیا تھا، فرما دیا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا قیامت کے قریب۔ بس ضرورت ہے میرے مسلمان بھائیوں، ہم کتابوں سے اپنا رشتہ اگر جوڑ کر رکھیں گے تو ہماری نظروں کے سامنے جب کوئی ایسی بات آئے گی تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ چیز خود بخود واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک عجیب بات اور اس وبا میں سامنے دیکھنے کو آئی، وہ یہ کہ کورونا وائرس جیسے ہی ظاہر ہوا، ایک طرف تو حکومت نے حکم دے دیا کہ مسجد کو بند کر دیا جائے، صرف 5 لوگ مسجد میں نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی دوری بنا کر۔ دوسری طرف کچھ مفتیان اکرام نے بھی برسات کے پانی کی طرح فتویٰ برسانا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کئی مہینوں تک مسلمان جماعت کے ثواب سے محروم رہے،
اور جو مسجد تک جاتے بھی تھے وہ دوری بنا کر نماز ادا کرتے تھے۔ دوری بنانے کی وجہ سے وہ بھی ثواب سے محروم رہے، کیونکہ اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوں میں مل کر کھڑے ہوا کرو اور ان میں فاصلہ کم رکھو، اور گردنیں برابر رکھا کرو، کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میرے آقا نے یہاں پر قسم کھا کے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں کے اندر خالی جگہ میں گھستا ہے۔ یعنی میرے آقا نے صفوں کو درست کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ صفوں میں مل کر کھڑا ہویا جائے، مگر چشم فلک نے ایسا منظر دیکھا جو 1400 سال میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جماعت میں صرف 5 آدمی، وہ بھی دور دور، مسلمانوں کی اجتماعیت کو بالکل توڑ کر رکھ دیا گیا، کہیں مسجدیں بند کر کے تو کہیں خانہ کعبہ کو بند کر کے۔ اور یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، یہی سازش جو ہے یہود و نصارہ کی بہت زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ یہود و نصارہ یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑا جائے۔ مسلمان جو ہر سال اتنی کافی تعداد میں اپنا پیسہ خرچ کر کے، خود اب محنت کر کے، اپنا وقت نکال کے خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے جس سے دنیا کے اندر کفار پر ایک اثر پڑتا ہے۔ جب تک اس اجتماعیت کو توڑا نہیں جائے گا تب تک مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہم پا سکتے۔ یہود و نصارہ یہی کوشش کرتے رہے، اور ان کے سامنے جب سے یہ ایک وبا کورونا وائرس کی شکل میں آئی، ان کو ایک بہت ہی آسان ہتھیار مل گیا، اور وہ اس ہتھیار کو استعمال کر کے کامیاب بھی ہو گئے۔ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، آخر یہود و نصارہ اجتماعیت کو کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ سنو میرے مسلمان بھائیوں، اسلام کے دشمن یہود و نصارہ ہمیشہ سے رہے، اور ہمیشہ یہی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح نقصان پہنچایا جائے، مگر وہ مسلمانوں کی اجتماعیت سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ان کی بہت دنوں سے یہ کوشش تھی کہ خانہ کعبہ کا حج بند ہو جائے، کیونکہ وہاں پر بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کو، جس سے دشمنان اسلام کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کا سیلاب دیکھ کر دشمنان اسلام کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کا بھی اندازہ لگتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، کتنی زیادہ تعداد میں مسلمان بستے ہیں۔ اس سے بھی ایک اجتماع ہونے سے خانہ کعبہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ اس وبا نے ان کا کام آسان کر دیا اور مقصد میں کامیاب ہو گئے، بیت اللہ کو بند ہونے کی وجہ سے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ وبا جہاں پر امتیاز کرنے والی تھی کہ مسلمانوں کا ایمان و عقیدہ کتنا مضبوط ہے، اور ان کے نبی کا فرمان جو ہے وہ کتنا حق ہے، کتنا سچا ہے، مگر مسلمانوں نے خود ہی
اس وبا سے امتیاز کے بجائے یہود و نصارہ کے راستے پر چل پڑے، اور اس وبا نے تو بہت ساری چیزیں ہم اور آپ کو سمجھا دی کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسے ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جب تک کورونا وائرس کا وجود نہیں ہوا تھا، وجود میں نہیں آیا تھا، کورونا وائرس تو نہیں وجود میں آیا تھا، تو ہمارے علماء کرام جب کرامت، اولیاء کرام کی کرامتوں کو بیان کرتے تھے کتابوں کے اندر سے، اپنے بزرگوں کی کرامت کو بیان کرتے تھے، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے، کیونکہ ہماری نظروں نے ان کی اس کرامت کو دیکھا نہیں ہوتا۔ تو اب یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، کورونا وائرس کو ہم اور آپ نے نہیں دیکھا، نہ ہی خواب میں ہی دیکھا، مگر مان کیسے لیا؟ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو ہم اور آپ نے مان لیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب علماء کرام بیان کرتے ہیں تو ہم کیوں کرامتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس معاملے میں عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں؟ کیوں دوڑانا شروع کر دیتے ہیں؟ یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ ہم ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اولیاء کرام کی کرامتیں حق ہیں اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں موجودہ واقعہ یہ ہے کہ ملکہ سبا بلقیس یمن میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آ رہی تھی۔ یعنی ملکہ سبا بلقیس یمن سے نکلی، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے مجھے اس کا تخت یہاں چاہیے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا آصف برقیہ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ میں پلک جھپکنے میں وہ تخت یہاں سے لا سکتا ہوں۔ یعنی وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا جو یمن میں تھا، اس کو حضرت سیدنا آصف برقیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا سکتا ہوں۔ پھر پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر رکھ بھی دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ یہ واقعہ عقل میں نہیں آتا، لیکن کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ کرامت عادتاً محال ہوتی ہے اور عام آدمی اپنی ٹیکنیک کے استعمال سے جو ہے کرامت نہیں دکھا سکتا،
لیکن اللہ پاک کا ولی اللہ پاک کی عطا سے کرامت دکھا دیتا ہے۔ اگر ایسی چیز کا اظہار اعلان نبوت کے بعد نبی سے ہو تو وہ معجزہ ہے، ولی سے ظہور ہو تو کرامت ہے، فاسق فاجر سے صادر ہو تو استدراج ہے، اور غیر فاسق مومن سے ظاہر ہو تو معونت ہے۔ اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ یعنی اس وبا نے اس بات کو بھی واضح کر دیا ہے کہ تمہاری عقل میں جو نہ آئے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ جیسے کسی نے دیکھا تو نہیں وبا کو، کورونا وائرس کو، مگر بتانے پر مان لیا۔ اسی طریقے سے جو چیز قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اگر وہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے پھر بھی ہم اس کو تسلیم کریں، اس میں اپنی عقل کا گھوڑا نہ دوڑائیں۔ اگر ہم اپنی عقل کا گھوڑا دوڑائیں گے اور وہ چیز قرآن و حدیث کے اندر اگر موجود ہوگی اور ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اگر ہم نے انکار کر دیا تو گویا قرآن کی آیت کا انکار کرنا ہوگا، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے اس کا حشر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہے قیامت کی نشانی۔ اور جو چوتھی چیز میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا، مال کی زیادتی۔ آپ اس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ آج مال کی کتنی کثرت ہو چکی ہے، اور مال کتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر آدمی کے پاس مال کی کثرت ہو چکی ہے۔ جو پہلے جھوپڑی میں اور چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے، مگر آج مال و دولت کی وجہ سے انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنا لیا۔ اور پھر ایک فتنہ جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ظہور میں آ چکا ہے۔ تو اس طریقے سے جو میرے آقا نے یہ 6 نشانیاں بتائی تھی میرے مسلمان بھائیوں، 6 نشانی جو ہے ظہور میں آ گئی ہے، اور دھیرے دھیرے جو میرے آقا نے اور نشانیاں بتائی ہیں وہ بھی ظہور میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ لہذا قیامت بالکل قریب ہے۔ آپ قیامت کی تیاری زور و شور میں کرتے رہیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے اور ہماری آنکھ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے، ہر چیز کو با مقصد اور حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ ہر چیز کو حکمت کے تحت جو ہے وجود میں لایا گیا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، ہم اپنے مقصد کو ہمیشہ جو ہے اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو ہم اور آپ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کریں، اچھی اچھی باتیں لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔